واٹس ایپ کے ذریعے دریافت فرمائے ہیں، کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ لیز پہ گاڑی کا لینا کیسا ہے؟ اگرچہ اس پہ پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بینکنگ کا نظام کیا ہے۔ اگر وہ اسلامی شرائط کے مطابق ہے تو اس سے لیز پہ گاڑی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا میزان بینک والے جو ہیں 100% تو اطمینان اگرچہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑی حد تک 70-80% جو کاروبار کرتے ہیں یا جس طرح پیسے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یہ شریعت ہی کے مطابق ہے، اس لیے ان سے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی چیز جو ان کے ہاں ہے اگر دوسرے کسی بینک میں رائج ہے، مثلا UBL والے ہیں، اسی طرح اور بہت سے بینک ہیں، اگر وہ اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں اور اسلامک ونڈو جو انہوں نے کھولی ہے وہ انہی اصولوں کی پیروی کرتی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم قسطوں میں وہ چیز لے رہے ہیں تو جو چیز 9 لاکھ کی ہے وہ 13 لاکھ میں پڑ جائے گی، جو مارکیٹ میں کیش پہ 10 میں ملتی ہے وہ 15 میں پڑ جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں اس زمانے میں بھی انہوں نے جائز ہی لکھا ہے، اور ان سے پہلے جو فقہا تھے انہوں نے بھی اس کو جائز لکھا ہے کہ ایک چیز ہے اور وہ کہتا ہے میں نے خریدنی ہے، کیا قیمت ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی قیمت 10,000 ہے۔ اچھا بھئی پیسے کیسے دو گے؟ اس نے کہا ایک مہینہ کر کے 10 مہینوں میں اسے پورا کر دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے بھئی 10 مہینے میری رقم رکی رہے گی، بہت سارے فیکٹرز ہیں، کرنسی کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ہے، پھر میری رقم ایک جگہ پھنسی ہوئی ہے، میں اسے نکال نہیں سکتا، چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ قسطوں میں یہ چیز آ رہی ہے تو میں 10 کی بجائے اسے 12,000 میں دوں گا۔ تو اگر وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ 12,000 میں ہوگی تو یہ ٹھیک۔ قرض کا آپ نے 10,000 اس نے چیز دے دی تو گویا آپ مقروض ہو گئے نا اس کے کہ آپ نے اس پیسے کو ادا کرنا ہے، تو قرض کا آگے پیچھے کرنا یہ شرعاً درست۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت عجلت اور جلدی میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے تو انہیں جانے کا حکم دے دیا اور یہودی سارا ساز و سامان باندھ رہے ہیں، اور جناب والا ان کو تو ہم نے قرض دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا وصول کر سکتے ہو وصول لو، باقی چھوڑ دو، کیونکہ وہ قومی مصلحت وہ زیادہ غالب تھی بنسبت اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ اب انہیں رہنے دو، قرض پورا لے لینا۔ فرمایا جتنا ہو سکتا ہے وصول کرو، باقی چھوڑ دو۔ تو بسا اوقات قومی مصلحتیں بھی غالب آتی ہیں جب شریعت کے احکامات کو بہت دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کریں آپ سے، اور شاید آپ میں سے کسی کے علم میں اضافے کا باعث بنے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو شروع کیا کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، تو جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جتنے علماء کو انہوں نے دعوت دی تھی، ان میں سے ایک آدمی بھی شریعت کے مطابق بات نہیں کر سکا، ایک آدمی۔ سب نے وہی رسمی گھسی پیٹی باتیں، اللہ رزق دے گا اور اللہ یہ کرے گا اور اللہ یہ کرے گا، جس دن اللہ کرے اس دن ہمیں بھی دکھا دیں۔ 5 بچے ہو جائیں اور 5 جب جوان ہوں اور وہ کہیں کہ ابا میری تو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، مجھے تو آکسفورڈ میں پڑھنا ہے، دوسرا کہے کہ مجھے کیمبرج، تیسرا کہے لائڈن یونیورسٹی، چوتھا کہے مجھے امریکہ بھیجیں، تو پھر وہ اللہ اس وقت جو پورے کرے گا نا وہ ہمیں بھی آ کے دکھانا کہ خدا نے پورا کیا۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، بہتان نہیں باندھنا چاہیے۔ کیوں نہیں آبادی کو کنٹرول کیا جائے بھئی؟ یہ عذاب آگے بڑھانا ہے، بے روزگاری بڑھانی ہے۔
جاہلوں کی کھیپ تیار کرنی، 10 بچے ہیں اور 10 کے 10 بدتمیز اور جاہل، اس قوم میں اضافہ کرنا۔ فقہا نے اصول کی بات لکھی ہے، فتاوی عالمگیری دیکھ لینا، یہ 16ویں 17ویں صدی کی بات ہے۔ فقہا نے اصول کی بات لکھی ہے، کاش کوئی ایک ہوتا وہ جا کر وزیر اعظم کو، چیف جسٹس کو کہتا کہ حضرت بہت اچھی بات کہی ہے، مگر اس کو ذرا سا ایسے کر دیں کہ جو آدمی جتنے افراد کو پالنے اور صحیح تربیت کرنے کے وسائل رکھتا ہے اتنے بچے کافی ہیں بس۔ ہم تو سرے سے اس نکاح کو ہی افورڈ نہیں کر سکتے جس میں بیوی کے حقوق پورے نہ کیے جائیں۔ نکاح جائز ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو دوسری طرف بھی تو دیکھو کہ نکاح حرام بھی ہے کہ نہیں۔ مثلا فقہا نے لکھا ہے کہ جو آدمی حق مہر ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے اور پورے چانسز ہیں کہ کسی وقت طلاق دے بیٹھے گا، اس کے لیے نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ ولیعوذ باللہ نکاح نہ ہونے کی صورت میں وہ جو گناہ کرے گا نا وہ جانے، اس کے کام جانے۔ ہم کیوں ایک بچی کی زندگی برباد کر دیں؟ ہم کیوں 2 خاندانوں کو آپس میں لڑا دیں؟ تو نکاح تک کی تو فقہا اجازت نہیں دیتے، اور تمہیں 10 بچوں کی اجازت دیتے؟ کوئی نہیں کہہ سکا جا کے کہ حضرت یہ فتاویٰ میں لکھا ہے، فقہا نے کیا، وہ کہتے ہیں بس اتنے بچے جتنی آپ پر تربیت تعلیم۔ ایک آدمی اللہ نے کروڑوں کا بزنس دیا ہے، میمن ہے، سیٹھ ہے، فلاں ہے، 10 بچے پالے، الحمدللہ اچھا ہے یار۔ اور ایک آدمی جس کے پاس اتنے اسباب اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ 2 بچوں کی صحیح پرورش کر سکے، ایک کافی ہے، مت لاؤ دوسرا دنیا۔ یہ شریعت کا وہ مزاج ہے جو ہر جگہ ملے گا، مگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے میں ایک آدمی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہو تو انہیں پتا ہو نا کہ شریعت کیا ہے۔ تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ حالات، واقعات جس طرف کو دنیا جا رہی ہے ان سب کو دیکھ کے پھر فتویٰ ہوا کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ پوچھی گئی تھی کہ بینک کی لیزنگ، دوسری بات اس میں صرف ایک چیز نصرت کے قرض کا آپ نے ذکر کیا، تو پیسے کے معاملے میں تو اس کو نہیں کر سکتے؟ اگر کسی نے 1 لاکھ روپے دینے اور وہ قسط طے کر لے کہ میں 1,20,000 دوں گا، پیسے پہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، پیسے پہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ شریعت تو اس صورت کو بھی مکروہ قرار دیتی ہے کہ کسی آدمی کو مثلا 10,000 کی ضرورت تھی، وہ مارکیٹ میں گیا اور اس نے کہا 10,000 مجھے دے دو، اس نے کہا دیکھو یہ مشین ہے، اس کی قیمت مارکیٹ میں 12,000 ہے، میں تمہیں دوں گا یہ چیز 15,000 میں، تم جا کر بیچو اور مارکیٹ سے 10-12,000 لے لو، 10,000 میں کسی دکاندار کو دو، وہ تمہیں 10,000 لوٹا دے دے گا قیمت میں، چیز تمہاری ہوئی، مگر یہ میں تمہیں آج 15,000 میں دے رہا ہوں تو تم جب پیسے لوٹاؤ گے تو 15,000 لوٹاؤ گے۔ ہیلا کیا نا اس نے، قیمت زیادہ لگا دی نا 15,000، اور اسے کہا کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت 12,000 ہے لیکن میں 15 میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ یہ گیا تو 2,000 ٹوٹ کے 10 میں بیچ کے اپنا کام چلایا، تو اس پہ تو 5,000 زائد آ گئے نا۔ شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کے بھی احکامات ہیں، تو اس لیے پیسے کے عوض میں پیسہ یہ نہیں ہے، یہ سود ہو جائے۔ دوسری چیز دریافت فرمائی ہے کہ میت کا غسل، اور کہا ہے کہ دیوبند کے علماء نے کہیں یہ تحریر فرمایا ہے کہ مرنے والے پہ غسل واجب تھا، اور اس کی بیوی نے بتایا یا قرائن سے جو بھی پتہ چلا، تو اس میت کا غسل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، یعنی اس کو وضو کرایا جائے گا تو اس کے ناک میں اور منہ میں کاٹن، روئی کی بتیاں بنا کے، پریلیاں بنا کر پھیرا جائے تاکہ جنابت کے غسل کے سارے طریقے پورے ہو جائیں۔ بھئی جس نے بھی یہ فتویٰ لکھا ہے، آپ جانے وہ جانے، یہ غلط ہے، یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی لکھا ہے ان سے تسامح ہوا ہے۔ حنفی فقہ کی بعض کتابوں میں اگرچہ یہ بات آئی ہے، لیکن احمد شلبی رحمۃ اللہ علیہ جو کنز کے شارح ہیں، انہوں نے بالکل اس کی نفی کی، انہوں نے سب پہ تنقید، یعنی اس معنی میں کر دی
کہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں، نہ اس کی ناک میں کچھ ڈالا جائے گا نہ منہ میں، کیونکہ پانی کے اخراج کی پھر کوئی صورت نہیں، تو کہتے ہیں ایسے نہ کیا جائے۔ دو چیزوں میں اسے اجازت دی ہے، کلی کرنے میں میت کو، کیونکہ وہ کر تو سکتا نہیں، اور ناک میں پانی ڈالنے سے، یہ دونوں سے میت مستثنیٰ ہے۔ اور تیسری چیز کہ میت کو جو آپ نے طے فرمایا ہاتھوں سے اس کو شروع کیا جائے، میت کو ہمیشہ چہرے سے شروع کرتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں، سب سے پہلے اس کے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں اور اس طرح کیا جاتا ہے۔ تیسرے آپ نے کہا ہے کہ کوئی شخص جمعہ سے پہلے کی سنتیں نہ پڑھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے جمعہ ہو جائے گا؟ تین باتیں، جمعہ ہو جانے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سنتیں اس کے لیے فرض کے درجے میں ہیں، تو اس نے اگر اس دن فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو کیا جمعہ نہیں ہو جائے گا؟ جمعہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کی سنتیں اس نے کیوں نہیں پڑھیں، یہ بھی ایک زیر بحث مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جمعے کی سنتیں جو ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد ہی سنتیں پڑھیں۔ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جمعے کی سنتوں کا تعلق نصف النہار سے۔ یہ آپ دیکھیں نقشہ، مسجد میں جو نقشے ہوتے ہیں اوقات کے، اسے ذرا دیکھیں، نصف النہار کبھی 11:45 ہو جاتا ہے، دن آدھا ہو گیا نا، 11:45 بجے، اس نے 12:45 پہ نصف النہار ہوا اور 46 منٹ پہ اس نے سنتیں پوری کر دی اور 11:50 پہ وہ فارغ ہو گیا۔ اب اذان ہوتی ہے اس دن 12:25 پہ، 12:30 بجے، تو اب وہ کیا کرے؟ اذان کے بعد دوبارہ سنتیں پڑھے گا؟ اسے پڑھ لی، بس یہ کافی۔ تو اس لیے ہر جگہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے اور وہ علم ہے۔ جب نصف النہار ہو گیا نا، اس کے بعد کوئی بھی آدمی سنتیں پڑھ سکتا ہے، چاہے مسجد میں اذان دیر سے دی جائے جلدی دی جائے، ان کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی 12 بجے نصف النہار ہو جاتا ہے، آج نصف النہار ہو رہا ہے 11:12 پہ۔ اب سردیاں ہیں نا، دن چھوٹے ہو گئے، گرمیاں آئیں گی، دن طویل ہوتے چلے جائیں گے، تو نصف النہار کے بعد سنتیں اس نے پڑھ لی۔ سنتیں پڑھنے کے بعد اسے ضرورت پیش آ گئی، اب وہ نہائے، غسل کرے تو غسل کرے، وضو کی ضرورت پیش آ گئی اب وضو کرے۔ مسجد میں آیا اور اس نے بیٹھ گیا اور سیدھی سادھی اس نے جمعے کے 2 فرض پڑھ لیے، خطبہ سنا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جی اب سنتیں کہاں گئیں؟ تو سنتیں وہاں گئیں کہ اس نے نصف النہار کے بعد اپنی عبادت کر لی تھی۔ اب جو فرض ہیں یہ اسی وقت پڑھے گا جب امام پڑھائے گا۔ یہ 3 مسائل واٹس ایپ پہ آئے تھے۔ اور جناب اہل السنہ کا بھئی یہ عقیدہ ہے کہ مسئلہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ ہم اہل تشیع سے کوئی عقیدہ لیں۔ اہل تشیع میں اگر کوئی عقیدہ ہے اور وہ اہل السنہ کے مطابق ہے تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ مثلا ایک مرزائی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا واحد ہے، تو عقیدے کے اشتراک سے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم نے ان سے لیا ہے، یا غلط بات۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعمال کا پیش کیا جانا بہت احادیث میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احادیث میں جو بنیادی طور پر بات کی ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے میری وفات کے بعد، اور اگر تم اچھے عمل کرو گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوئے، اور اگر تمہارے گناہ میرے سامنے آئیں گے تو میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ ساری احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ یہ۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اور رویہ اتنا محتاط تھا اس بارے میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کے پہ درود بھیجنا، بہتر سے بہتر الفاظ کا چناؤ کرو، ممکن ہے تمہارے اعمال، تمہارا یہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، کئی جگہ پہ ان کی سوانح آپ دیکھ لیں، یہ تو ذہبی نے بھی لکھا ہے اور بہت جگہ ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گناہ سے باز رہتا ہوں اس لیے کہ میرے گناہ وہاں پیش کیے جائیں گے، میرے دوست بھی دیکھیں گے۔ ان کے ایک بہت اچھے دوست تھے صحابی رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ تھے یا کون تھے، بہرحال وہ دوسرا نام آتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت میں جب ملاقات ہو تو وہ مجھے دیکھیں اور کہیں یہ تمہارے کرتوت تھے، یہ تمہارے اعمال تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی تھا، بہت جگہ مل جائے گا کہ مجھے اس عمل کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے آپ؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ اللہ نے کہا اوذو فی سبیلی، اور وہ لوگ جو میری راہ میں ستائے گئے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف ان لوگوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی بیماری میں جن سے بہت خوش ہوئے۔ عوف کے تھوڑے فضائل ہیں، عوف جیسا بڑا آدمی، عوف اس کمیٹی میں شامل ہیں جن میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر خلافت عبد الرحمن کو ملے تو ٹھیک ہے۔ کتنے ہی فضائل۔ وہ ایسی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا دروازہ کھولا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو یہاں دفن کریں۔ انہیں آفر کی گئی آخری وقت وفات سے پہلے۔ یہ جو اسلام ہے نا، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت تھی، اور ایک طرف جب یہ میدان احد میں جا رہے تھے تو سعد رضی اللہ عنہ کی ان سے بڑی محبت تھی، تو انہوں نے اپنی محبت کے جذبے سے کہا کہ عبد الرحمن مجھے تم اتنے اچھے لگتے ہو، مرنے کے بعد بھی اکٹھے ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرے یار، مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہیں گے۔ جہاں تمہارے ہم میں سے جو پہلے مر گیا نا، وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کے ساتھ والی قبر کوئی نہیں لے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف تشریف لے گئے جنت البقیع میں، اور انہوں نے کہا یہاں کوئی قبر نہیں بنے گی، یہ میری قبر ہے۔ تو جب انہیں آفر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں دروازہ قبر مبارک کا اور آپ کی قبر بنا رہے ہیں، تو ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا یہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے، لیکن میں سعد کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اگر میں وعدے میں نافرمان رہا، وعدہ توڑ دیا تو اس سے کیا کہوں؟ یہ ہیں مسلمان، تو اس لیے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں 2 جگہ اس کا اقرار کیا ہے، حالانکہ شیخ مشہور ہیں شدت میں اپنی، لیکن اس کے باوجود 2 جگہ ان کے فتاویٰ آپ دیکھیں، کوئی 32-36 جلدیں ہیں، 2 مقامات خود ہم نے اپنے ہاں نشان لگا ہوا مل جائے گا کہ شیخ نے وہاں پہ اقرار کیا ہے کہ اعمال میت کے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آخری حوالہ بھی دیں، حرمین شریفین میں جب خوارج کا ظہور ہوا تھا نا، اس وقت دیوبند کے علماء کے عقائد زیر بحث آئے تھے، جب ان پہ کفر کا فتویٰ وہاں سے آیا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ آپ حضرات اپنے عقائد لکھ بھیجیں، میں مدینہ منورہ میں ہوں اور آپ پر کفر کا فتویٰ یہاں سے ہو گیا اور اس کا بڑا برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو دیوبند کے حضرات، یہ سارے بڑے بڑے حضرات جمع ہوئے تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور سہارنپوری رحمۃ اللہ جیسی عظیم ہستیاں، تو سب نے حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے کہا تھا کہ حضرت آپ ہمارے عقیدے لکھ بھیجیں اور ہم اس پہ دستخط کریں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے جو عقائد کی ایک فہرست مرتب کی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے دیوبند کے علماء کے اس پہ دستخط ہیں، اس سے بڑی چیز آپ کو کیا چاہیے؟